آپ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا سمجھتے ہیں یا ظلم کرنے والا؟ یہ بات اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح نقش کر لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً رحمان ہے، رحیم ہے، بے نیاز ہے، مگر جب بندے اپنے کردار میں فرعون و نمرود کی راہ اپنائیں، جب ظلم میں ہلاک و خان کو بھی پیچھے چھوڑ دے، جب انسان اپنے آپ کو اس حد تک ظلم کی تاریکیوں میں لے جائے کہ تاریخ کے قلم لرز اٹھے اور مظلوموں کی آہیں سن کر اہل دل کے جگر چھلی ہو جائے، تو یاد رکھے، خوب یاد رکھو، اللہ صرف رحمان اور رحیم نہیں، وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، انتقام لینے والا، زبردست اور غالب بھی ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال کو، اپنی فکر و سوچ کو نیکی کی راہ پر ڈال لو۔ اگر اللہ تعالیٰ فقط رحمت کا مظہر ہوتا تو قرآن مجید میں ان پہلے اقوام کے قصے کیوں بیان کیے جاتے جن پر عذاب نازل ہوئے؟ قرآن میں یہ قصے درجنوں بار آئے ہیں اور وہ عذاب کسی پر یوں ہی نازل نہیں ہوا، ان کے پیچھے ایک واضح علت تھی، ایک ٹھوس سبب تھا، اور وہ سبب ان کے گناہ، ان کے اعمال، ان کا ظلم اور ان کی ضدی روشن تھی۔ اگر تمہارے افعال و کردار بھی فرعون ہو، تمہاری سوچ نمرود جیسی ہو، تمہاری حرکتیں ہلاک و خان سے بھی زیادہ سنگ دل ہو، اگر تم لوگوں کی سانسیں تنگ کر دو، بے گناہوں کو خون میں نہلا دو، ظلم کے بعد بھی آنکھیں نہ جھکاؤ بلکہ مزید دھمکیاں دیتے پھرو، اور پھر بھی یہ گمان رکھو کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے تو کچھ نہیں ہوگا، تو کان کھول کر سن لو، عرش کا مالک، جلال والا، قہار اور غالب رب تم سے نمٹنے پر قادر ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ خاموش ضرور ہے مگر غافل ہرگز نہیں کسی چیز سے۔ لہٰذا اپنے اعمال سنوار لو، اپنی روشن بدل لو، بے شک اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عدل کو فراموش کر دے گا۔ کیا یہ اس کی معمولی رحمت ہے کہ اس نے پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے؟ کیا یہ کم احسان ہے کہ اس نے بے نام و نشان مٹی کو انسان کا روپ دے کر شعور و عقل سے نوازا؟ اس نے قانون عطا فرمایا، ضابطہ دیا، ہدایت نازل کی، یہ سب کچھ اس کی بے پایہ رحمت کا مظہر ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، جن قدموں نے اس کی ہدایت کو ٹھکرایا، قانون کو روندا اور سرکشی کی، تو ان پر عذاب آیا، اور وہ عذاب بغیر وجہ کے نہیں آیا۔ ہر جہنمی کے پیچھے ایک علت ہے، ایک عمل ہے، ایک سوچ ہے، اور وہی اگر وہی علتیں، وہی اعمال اور وہی بغاوتیں تمہارے اندر بھی موجود ہو تو سن لو، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ انجام بھی ویسا ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ممکن کے دروازے بند ہو گئے، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے اختلاف۔ کبھی کبھی مجھے اللہ پاک کی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ایسا کیوں بولا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ پھر پتہ ہے نا، اللہ پاک تو دلوں کے خیالوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، اور پھر وہی بات سمجھانے کے لیے مجھے اس سچویشن میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ پاک کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ اکثر حجتے میں جا کر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت میں دھوکہ ہے۔ اللہ پر توکل۔ ایک شخص نے دیہاتی سے کہا، اب تو روٹی بھی 1 دینار کی ہو گئی ہے۔ دیہاتی کہنے لگا،
میری بلا سے روٹی نہیں گندم کا ایک دانہ 1 دینار کا ہو جائے، میں اس کی ویسے عبادت کروں گا جیسے اس نے حکم دیا، وہ مجھے ویسے رزق دے گا جیسے اس نے وعدہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کی سب سے خوبصورت صفت کیا ہے؟ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے اور وہ با اختیار ہو کر ہماری مان جاتا ہے۔ ہم غفلتوں اور گمراہیوں سے برا دل لے کر اس کو پکارتے ہیں تو وہ دھتکار نہیں دیتا، پھنکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا حجم نہیں بناتا، توبہ کو رد نہیں کرتا، اٹھا نہیں دیتا، بگا نہیں دیتا، بس دلوں میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، دل میں نور اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار مان گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ پر کامل رکھنے سے ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا کرو لیکن ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑ دیتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے، بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے، خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنا، صبر کرنے سے بالکل ختم ہو جاتی ہے، شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ آج کی خوبصورت آیت، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، قریب ہے اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ ہم وضو کرتے ہیں تو پاک ہو جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو پانی پاک ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص آگ میں داخل نہ ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، لیکن 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ الحمدللہ، موت رحمت ہے، اگر موت نہ ہوتی تو دنیا میں رہنا کتنا کٹھن ہوتا۔ کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے اخلاص ایک حجام نائی سے سیکھا۔ ایک دن میرے استاد صاحب نے فرمایا کہ تمہارے بال بہت بڑھ گئے ہیں، اب کٹوا کے آنا۔ جیب میں پیسے کوئی نہ تھے، حجام کی دکان کے سامنے پہنچے تو وہ گاہک کے بال کاٹ رہا تھا۔ کہا، چاچا اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو۔ یہ سنتے ہی حجام نے گاہک کو سائڈ پر کیا اور کہنے لگا کہ پیسوں کے لیے تو ہر روز بال کاٹتا ہوں، اللہ کے لیے تو آج کوئی آیا ہے۔ اب ان کا سر چوم کر کرسی پہ بٹھایا، یہ روتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور پیش کروں گا۔ عرصہ دراز گزر گیا، یہ بڑے صوفی بزرگ بن گئے۔ ایک دن ملنے کے لیے گئے، واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو حجام کہنے لگا، جنید بغدادی آپ اتنے بڑے صوفی بن گئے مگر آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ
بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور اس کام کی محبت مانگتے ہیں جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف اپنی زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت، قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا السَّمْعُ وَأَرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسان موجود ہے جو آپ کو آپ کے مشکل وقت میں کمفرٹ دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ وہ خود نہیں آتا، اسی لیے وہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس کسی انسان کا ہونا ضروری ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کو آپ کے لیے اپنی مدد کا ذریعہ بنا کر بیچتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں ہے جو آپ کو مشکل وقت میں کمفرٹ دے سکے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے اللہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس نے سب کو آپ سے دور اسی لیے کر دیا ہے کیونکہ اس وقت آپ کے لیے اللہ کا اور آپ کا اکیلا ہونا ضروری ہے۔ دونوں صورتیں اللہ کی مدد کی صورتیں ہیں، لیکن ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور اسی مایوسی کی کیفیت میں خیر کو ڈھونڈنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ خیر تو ہر حال میں ہوتی ہے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو آپ کے لیے کبھی بھی کوئی بھی بری شے منتخب نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے فائدے کو اول رکھتا ہے اور پھر اسی فائدے کی بنیاد پر وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ فیصلے کر لیتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ پھر بھی اپنے رب پر اعتبار نہیں کرتے، آپ پھر بھی وسوسوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آپ پھر بھی اللہ کے چناؤ پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خوش نہیں رہ پاتے، یہی وجہ ہے کہ آپ خوشیوں کے موقع جلدی گنوا دیتے ہیں، آپ ٹھہرتے نہیں ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ جلدی ماننے والی چیز کو بعد میں ملنے والی چیز پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، پھر وہ جلدی ملنے والی آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر دے۔ یہ فطرت تھی ہماری اور یہی امتحان بھی تھا ہمارا، ہمیں اسے بدلنا تھا لیکن ہم بدل نہ سکے۔ سورہ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان بڑا مہربان، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ وہ گناہوں اور نافرمانیوں سے درگزر فرما لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، انسان کی سرکشی کو اور گستاخی کو بخش دیتا ہے، عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور غلط ارادوں بری نیتوں کو بدل دیتا ہے، خطاؤں پر ندامت قبول کر کے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ صرف اللہ کی ہی صفت ہے۔ رحمان الرحیم، نہایت رحم والا، یعنی رحمانیت کی حد اللہ سے ہی شروع ہے اور رحیمی کی انتہا اللہ تک ہی ہے۔ روز محشر جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنی رحیمی صفت کے باعث جس کو چاہے گا سائے سے نوازے گا۔ اسی رحیمی صفت کے سبب جس گنہگار کو چاہے گا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، اور اسی رحیمی صفت کی بدولت جو جنتی اللہ کا دیدار بڑی آسانی کے ساتھ کر سکے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔